صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھ انجے مندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کے بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے ہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی، نہ لے جاؤں سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پائے اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی، اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لگی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن۔ جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی۔ 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ کیا خوبصورت! ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ جھوٹ اور خیانت، پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل
کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے، میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو۔ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھائی ہے کی آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی اٹھو کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں۔ کہنے لگے اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائیں؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہشاں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے، وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ ہے؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا پھر تیرے بیٹوں کا، جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ انہوں نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق حدیث، حفظ امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی میں دو کام کر لیں، میں صرف 3 کام بتا رہا ہوں جس سے اندر کی صفائی شروع ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچیں، کبھی ہو جائے توبہ کر لیں۔ گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں، سنو، گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں، توبہ کرو گے سب معاف ہو جائے گا۔ گناہ پہ ڈٹ جانا، کی ہو گیا کر لیا تو کی ہو گیا، یہ خطرناک کیس ہے، یہ خطرناک کیس ہے۔ ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تو کی ہو گیا، سارے کیتی جان دین میں کیتا تو کی ہو گیا، یہ بڑا سیریس کیس ہے۔ اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ندامت کا ایک آنسو بہ کوئی نہیں، سب معاف۔ اس اڑی تو عمریں تھوڑیاں میرا اللہ آندہ ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، کوئی کرے گا اتنے؟ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، میرے رب کی عزت کی قسم
سورے فرشتے کافر بن جاون، مسلم کافر ہو جاون، کافر ہو جاون، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، یہ سورج تک نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک ماڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک باری میں آکھیں اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور میں نے کیوں پرواہ، ولا ابالی، میں نے کیوں پرواہ، میں کیوں نہیں معاف کرتا کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے، لہذا میرا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، میرا دل کرتا ہے، میرا دل نہیں کر رہا چونکہ میرے اوپر اثر ہے۔ اور اللہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے؟ اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں۔ سارے نیک بن جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، سارے گنہگار ہو جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، لہذا وہ یوں معاف کرتا ہے۔ اچھا ہمارے پاس کوئی دوئی تری واری معافی منگن آوے تو سیانے پہ ہوں میں لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا، اتنے لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میرا رب اتنے گناہوں کے بعد آدمی کہتا ہے اللہ معافی دے، تو اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے، جاؤ معاف کی، دوبارہ ہوئی تو پھر آج جامع میں پھر معاف کر دے۔ اسی اللہ نو بنا چھڑے پاکستان دا تھانے دار بے جڑا لتر پھیرے ہی پھیرے، ارے وہ اللہ ہے، وہ اللہ، ہم تو ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا ڈرا کے پیش کیا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ دو جگہ سٹنا ہی سٹنا ہے۔ ارے بھائی بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان، اللہ کی قسم ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس کی مہربانی کو بتانے کے لیے۔ ہاں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، معافی مانگ لینا سب معاف ہو جائے گا، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو، اللہ ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جن دفعہ جسے پہلی دفعہ معاف کیا تھا۔ اور دو کام اور کر لو بھائی، ایک اس زبان پہ قابو پا لو کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں، اتنا لوڈ شیڈنگ نے نہیں، اتنا پیسے کی کمی نے نہیں۔ یہ زبان ہے نا، یہ بہت بڑا خنجر ہے، یہ بہت خطرناک زہر ہے، اور یہ بہت شیریں میٹھا لذیذ شہد ہے، اور یہ بہت بڑا مرہم ہے، یہ دو دھاری تلوار بھی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا بلسم اور مرہم بھی ہے، یہ سب سے سخت زہر بھی ہے، اور سب سے بڑا تریاق بھی ہے، یہ 7 سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے، اور ساری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھی ہے۔ میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو بچوں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھو، اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ، آخرت میں بھی شرمندہ، کہ سب سے زیادہ عمل کو برباد کرنے والی چیز زبان کا گندا بول ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے۔ تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو، تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو، تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو، تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو، تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے، تنگی دیکھو گے۔ اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے، لیکن میرے بھائیو میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سارا میں دنیا پھری پر جیسی نیگیٹیوٹی بر صغیر میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی، منفی نیگیٹو، بات پہ ہائپر، بات پہ ہائپر، اتنی تو شرلی پٹاخے نہیں پاٹ دے جی میں اپاں پاٹنے تے پھٹنے۔ میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین 30 سپارے، 114 سورتاں، 10 لاکھ حدیثاں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 کا انتخاب کیا، امام مسلم نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے کچھ 4700 کا انتخاب کیا، 10 لاکھ 114 صورتیں، 10 لاکھ حدیثیں۔ اے معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ہاں جی ارشاد فرمائیں۔ تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے یوں کیا، آپ نے فرمایا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا، چھوٹی سی گزارش، اس سے گالی نکال دو، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دو۔ یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنا اور ہے، بندوں سے معافی مانگنا اور ہے۔ معاف کوئی کر بھی دے نا، دل کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ کمبخت، اس کو شعراء نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، قرآن نے بھی۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، زجاجہ شیشہ، چمنی، اور یہ دل مراد ہے یہاں۔ قرآن نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، شاعروں نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، میرے نبی نے شیشے سے تشبیہ دی ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک چیز جو میں اس سے جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے،
جو کسی دھات میں نہیں، یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں، چپ ہو جاوے گا جڑے گا نہیں۔ مشرق کی عورت ہے، گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دے گی، لیکن دل کی محبتیں خرید لو زبان کی بدتمیزی کے ساتھ، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو دل کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہ کم وقت ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اور اس کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور اسے جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے۔ تو ایک آپ سے کہتا ہوں، گالیاں دینا، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، تانے دینا، ٹونٹنگ کرنا، طنز کرنا، غیبت کرنا، برائیاں کرنا، یہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اوروں پہ فوکس رکھو گے، جیسے یہ کیمرہ میری تصویر لے رہا ہے، اپنی نہیں لے سکتا چونکہ اس نے اپنی آنکھ میرے اوپر فوکس کر دی، تو اپنی تصویر کبھی نہیں لے سکے۔ تو جو اوروں کے اوپر اپنے فوکس کر دیتے ہیں آنکھیں، انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے، وہ اپنی غفلتوں میں مر کے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جاتے ہیں۔ لہذا بھائیو، اپنی آنکھیں بند کر لو لوگوں کے عیب دیکھنے سے، اپنی زبان سی لو لوگوں کے عیب بولنے سے، اپنے کانوں کو بند کر لو لوگوں کی برائیاں سننے سے، آپ انتہائی خوبصورت زندگی دیکھو گے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کئی ساتھی، ہم غصہ بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ غصہ بہت، میں ان سے کہتا ہوں غصے کا کوئی وظیفہ کوئی نہیں، ایک محنت ہے۔ دیکھو ایک گلاس بھرا ہوا ہے اور تھوڑا سا خالی ہے، اوپر پانی کے 2-4 قطرے ڈلیں گے، وہ بھر کے بہنا شروع ہو جائے گا، اور اگر بالکل خالی ہے تو ڈالتے ڈالتے وقت لگے گا، اس کو بہنے میں وقت لگے گا۔ میں نے کہا اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی نکال دو، غیبت، چغلی، شکایتیں، سننا، سنانا، بولنا، پڑھنا، دیکھنا، یہ کر نا تمہارے جو ظرف کا پیمانہ ہے وہ پہلے لبریز ہو چکا ہے، تمہارا گلاس پہلے بھرا ہوا ہے، تھوڑی سی ناگواری آتی تم اچھل کے وہ جاتے ہو۔ تم غلط سننا چھوڑ دو، غلط بولنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، غیبت سننا چھوڑ دو، لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تمہارے ٹاک شوز، ان کو دیکھنا چھوڑ دو، تو تمہارا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ٹھنڈے کو گرم کرنے میں وقت لگتا ہے، تو اسی گرم پانی نو پہلے ہی آگے تو پہلے ہو تو پہلے ہی شوکدہ پہ ہے، تو انہوں تو ہکو تیلی سائے اور رس، تو ٹھنڈے پانی کو گرم کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ تو ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانا ہے، زبان کا بول ٹھیک کرو، زبان کا بول ٹھیک، کسی سے ہو گئی یہ زیادتی ہوتی معافی مانگ لو، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بار بار کسی کا دل توڑنا ہوتا ہے، وہ شاید معاشرے کے دباؤ میں آ کر چپ ہو جائے، لیکن دل ٹوٹے تو یہ کم وقت جڑتا نہیں۔ لہذا اس کو لوگوں کو دل ٹوٹنے سے بچاؤ، اللہ تمہارا دل ٹوٹنے سے بچائے۔ اور دوسرا کام یہ کر لو کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی اپنی زبان پہ قابو نصیب فرمائے، میں بھی اپنی بات کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں آپ کو سناتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہے، مجھے بھی میری بات کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام یہ کر لیں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دیں، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا، میرے بیٹے انس، میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت بتاؤں؟ عظیم الشان، یہ لفظ مجھے یہیں ملا ہے اور کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ عظیم الشان سنت، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن جس کو خود میرا نبی فرمائے کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہو، کیا چیز ہوگی؟ یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس سنت ہے، سرما سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، پتہ نہیں لاکھوں سنتیں ہیں، لیکن عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنتیں ایسے ہو جائے گا میرے ساتھ۔ میرا پڑوسی، میرا ساتھی کیا ہے کہ میرے بیٹے ایک کام کرنا، ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے صبح و شام ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف کرتے رہے۔ ساری دنیا، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ساری دنیا 700 کروڑ انسان کا سب سے دل صاف کرو، سب سے دل صاف کرو۔ تصبح وتمسی میں کیا ہے کہ اس بانڈے پرنا ضرور ہے، میلا ضرور ہونا ہے، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، انہوں دھوتی جا دھوتی جا دھوتی جا،
یہاں تک کہ تیرا رب تجھے بلائے تو تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تیری زبان سے کسی کا دل نہ دکھا ہوگا، تو بغیر حساب کتاب ہی جنت توڑے وٹتے پئی، جو ہم پنجابی میں ہوتا وٹتے پئی، جنت وٹتے پئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، فرائض میں نماز نہ چھوڑو، باقی چیزیں تو وقتی ہیں، رمضان بھی وقتی ہے، زکوٰۃ حج مالداروں کے لیے ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان پہ قابو رکھو، کبھی ہو جائے اللہ سے بھی معافی مانگو، جس پر زیادتی ہوگی اس سے معافی مانگو، اور دل میں سب کے بغض کو دھو دو، صاف کر دو، صاف کر دو، جب آئے پھر دھو دو، جب آئے پھر دھو دو، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو بڑے مزے آ جائیں گے۔ موت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام بن جائے گا اگر ایسی زندگی ہمیں نصیب ہو گئی۔ تبلیغ میں جاؤ گے تو یہ چیزیں سیکھنے کو بڑی آسانی سے ملیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ رزق بڑھ جائے۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹا مچا کے پڑھ، یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے جادو، اتنے جادوگر پیدا ہو گئے ان بے ہر ویلے پھوکی جاندے تے تانوں تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کا عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے علودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف جڑے انہاں دے مگر لگے ہوئے۔ میرے نبی کا وظیفہ سن، ادیم علقہ یسا لے کر تو باوضو رہ، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤ۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو؟ جواب ہے میرے نبی نے اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادومی لے لو ادومی لے لو ادومی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے، تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب میں پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پاؤنڈ کو دنیا جانتی ہے،
میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سین پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ایسے ہی توبہ 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 اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات؟ لیکا چھک دیتا ہے، کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت، اس حد تک سنگین ہو جاتا۔ تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972 یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل گئی 2 بار۔ اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درخت سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا۔ اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر ہے میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے، 2 دفعہ نکل جا میرے۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو خوب نہیں نا، میں تو انجن کرنا ہوں۔ تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تے نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تے نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دس۔ یہ میرے باپ کی دعا ملی۔ دوسری بات میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں۔ عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ میرے بیٹے انس تمہیں حدیث پڑھ سنتا ہوں، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتنسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم شان سنت بتاؤں۔ ذالکہ کا ترجمہ میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ ہم تو ذرا ابھی نیچے چل رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤ۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا گیا۔ جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا۔ جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے، دل کو صاف رکھو، بے حساب جنت میں جاؤ، بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ، اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیج، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو اٹھتے ہی صلح کر لو، چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دیتا ہے، کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کر، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔
ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی. اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی. ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی. آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، غورف. اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کی پسلی میں ماری. آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا. تیار ہویا تو آپ ہنس پڑے. ہم نے کہا اللہ، وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی. آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو تو ہی بچائے گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہ جاؤ معاف کیا. اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹروں کی موج لگی ہوئی. اپنا لائف سٹائل چینج کرو. اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں. یہ میں کیوں کیا ہے تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے. میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں. جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے. جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے. آپ لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے. صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاک لے کر. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی. آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20 سال آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے. 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو. وہ بات آگے تو میں عرض کروں، اپنا لائف. اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہے ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے فراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند. تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا. میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح. وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے. بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو. ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس میں تو ہم راضی بر رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا. وہ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو کلال سردار تھے کوئی، تو انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کہ کوئی 30 قسم کی آئٹم رکھا. تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی، اللہ ان کی بخشش کر رہے، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا. جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے. تو ایک ساتھی نے پوچھا راجا صاحب یہ ہائے کڑی کر گئی، کیا ہے جڑا بچ کے جانتا ہے اے کیوں جانتا؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ. میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے. جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. کفا بالمرء لقیمات یحرمن به صلبا، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکتے. فاما اذا ابا، کہتے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے سے گزارا نہیں. تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس. ہم نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا. دبئی میں میرے دوست ہیں، بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں، ان کو ماشاءاللہ وقت ہے. تو میں بھی مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کوئی مینو بھی دس دے. تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پی.
کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے؟ کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے، 1/3 اگر کھائے 1/3 میزہ بھرے تو پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پیوی ایسے گند مچ جائے گا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں، نحوست ہے دن، جب آپ صبح 12 بجے تک سوتے ہیں اس سونا نہ سونا برابر، اور اپنے بچوں کو اس سے بچائیں، مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب وغیرہ کریں، میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا ہوں، 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہو، 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے، جب یہ ریز اندر جاتے ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائی فائی ہیں، ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا ہے، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چپ کر کے کھا لیا۔ اب بچہ گرے پڑتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے، تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے۔ اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے دوائی کر دی۔ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے۔ تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں، یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھا اس کو اور بیمار کر دیتے ہیں۔ عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں۔ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے، ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی، اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے۔ میں انڈیا میں گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی پکڑی، میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات۔ جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں۔ آج میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا، میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں۔ ٹھیک، تو میں نے اس آرڈر میں بریانی لاؤ، وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا۔ میں اور منگوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے، وہ لگا کہ اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھا کر بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، آج 3 دن کے بعد کھانا، جو اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئے، بھوکوں کی بھوک یاد آئے۔ تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی گئی۔ یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے، جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، کیا عالی شان چیز۔ پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال تھوڑا دوڑ سکتا۔ میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا، تھوڑی جنت بیان کی، تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے، وہ بعد میں ملے کہنے کہ مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے؟ میں نے کہا میں تو پہلے دنیا دستے ہوں پھر دوسری جنت آپ سمجھے۔ میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، 17 اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں۔ ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں، اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، 20 ارب سال روشنی کی رفتار، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا۔ 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے، ہوں جنت سمجھ آئے گی نہیں سمجھ آئے گا۔ اللہ کی رحمت لا محدود، قدرت طاقت لا محدود۔ تو یہ تراویح کی 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ۔ اس میں ہر مرد عورت
20 پر 60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر۔ تو بھائیو تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ دوسری بات میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں، عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ میرے بیٹے انس تمہیں حدیث پڑھ سنتا ہوں، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم شان سنت بتاؤں، ذالکہ کا ترجمہ میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ ہم تو ذرا ابھی نیچے چل رہے ہیں، میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤ۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا گیا۔ جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا، جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا چونکہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے۔ دل کو صاف رکھو، بے حساب جنت میں جاؤ، بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ، اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیجا، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو اٹھتے ہی صلح کر لو، چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے۔ تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کر خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی۔ اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا واصبح الملک للہ۔ صبح ہوئی اور سارے ملک نے صبح کی، والکبریاء والعظمت للہ، عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ساری مخلوق، ساری طاقت،
ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے، للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں یا ایسے چیز رہے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو ساری مخلوق اللہ کے سوا اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، اس کھجور کی چھلکے کی۔ تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی آپ کے اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے، انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض، اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ تو کلکم سائل الا من اعطیتہ فاسألونی اعطکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں، اور آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو اندازہ سمجھتے ہیں۔ اللہ سے مانگ، کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی، کلکم فقراء الا من اغنیتہ فاستغنونی، اغنکم فاسألونی اعطکم، او میرے بندو تم سب فقیر ہو اور میں شہنشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اور واقعات قرآن بھی اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، ایک قاتل کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر وہیں لاجواب چپ اور حیران ہو کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں اسرائیل کو سزا دی، اور ایک بادشاہ تھا عراق کا بخت نصر، اس کو بھیجا تو اس نے سارے فلسطین کو ذبح کر دیا، لاشیں پڑے۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر جا رہے تھے، وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، ان سب کو کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور یہ بستی کیسے آباد ہوگی تباہ ہونے کے بعد۔ تو تھوڑا سا آگے گئے تو تھکن محسوس ہوئی اور بھوک لگی، تو ایک درخت کے ساتھ گدھے کو باندھا، اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی، اور ایک برتن میں جو کی روٹی تھی اس کو ٹکڑے کر کے اس میں ڈالا، اور انگور
تھے تھیلی میں، ان کو نچوڑ کے ان کا رس اس روٹی کے اوپر ڈالا اور اس دیوار سے ٹیک لگائی، اور آگے ایک چھوٹی دیوار تھی، اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے اور یوں سر کی ٹیک لگائی، اور اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال موت دے دی۔ اب انہوں نے ایسے ٹیک لگائی تھی کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا کم لبثت عزیر، کتنا وقت گزارا یہاں؟ تو انہوں نے پہلے کہا یومن، یا اللہ ایک دن میں رہا ہوں۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل رہا تھا، اور جب انہوں نے وہاں آرام کیا تھا تو صبح کا وقت تھا، تو کہنے لگے او بعض یوم، یا اللہ لگ رہا ہے آدھا دن۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، جس چیز نے فوراً خراب ہو جانا تھا کھانا، اسے کیڑے کھا جاتے، چیونٹیاں کھا جاتی، پانی تھا ایک چمڑے کے مشکیزے میں، وہ خشک ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا۔ آپ نے کہا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، ذرا تبدیلی نہیں۔ انظر الی حمارک، گدھے کو دیکھ کدھر ہے؟ وہ تجھی وہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ کہا دیکھا، اب میں کیا کرتا ہوں؟ وانظر الی حمارک وعظامک کیف نکسوہا لحما، اب تو دیکھ کہ میں تیرے سامنے گدھے کو کس طرح زندگی دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہڈیاں چورا چورا پڑی تھی نا، ایک دم ڈھانچہ بن کے کھڑی ہو گئی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، پھر ان کے اوپر کھال چڑھ گئی، دم لگ گئی، آنکھیں لگ گئی، کان۔ عزیر علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک دم گدھے نے چیخ ماری اور چھلانگ لگائی۔ تو اللہ نے فرمایا عزیر سمجھ میں آیا کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا جی سمجھ گیا۔ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس واقعے سے اور ایسے اور واقعات سے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی نے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتى، آپ مردے کیسے زندہ کریں گے؟ کہا اولم تؤمن، کیوں تیرا ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر، کا 4 پرندے لے لے، فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان کو ذبح کر اور ان کا قیمہ بنا دے 4 کا، اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ لے، سریاں ہاتھ میں رکھ لے، ثم ادعوہن، پھر تم ان کو بلا، یاتینک سعیا، تو دیکھے گا کہ وہ آئیں گے کیسے، میں بتاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا پرندے جو بھی تھے مختلف ہیں، کبوتر آ جائے تو کبوتر کے گوشت کے ٹکڑے 4 پہاڑوں سے اٹھ کر اوپر آئے، آپس میں جڑے، یاتینک سعیا، اڑ کے نہیں آئے، ایسے چلتے ہوئے آئے۔ کہ ابراہیم غور سے دیکھ، میں نے ان کو اڑایا نہیں چلایا ہے تاکہ تیرا یقین بن جائے۔ مور آ جائے، مور کے گوشت کے ٹکڑے چاروں طرف سے اٹھے اور بغیر گردن کے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ گردن لگاتے تو گردن جڑ جاتی، وہ زندہ ہو جاتا۔ پھر تیسرے کو بلایا، پھر چوتھے کو بلایا، چاروں کے گوشت آپس میں مل کر بغیر سر کے چلتے ہوئے آتے، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے سر لگاتے، وہ جڑ جاتا اور وہ زندہ ہو جاتے۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے بھائی بہنوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے النافع الضار، المانع النور، الہادی البدیع، الباقی الوارث، الرشید الصبور جل جلالہ۔ ساری ایمانی ساری صفات کا مالک اللہ تعالی ہے، جو پیدا ہوتا ہے،
جو زندگی گزارتا ہے، جو موت کا پیالہ پیتا ہے، جو قبر میں چلا جاتا ہے، وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ کے واسطے علماء سے کہتا ہوں، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو، اللہ سے جوڑو۔ اللہ ہے جو زندہ ہے، موت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، بھوک پیاس سے پاک ہے، نیند آرام سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، پوری کائنات اس کے سامنے، اللہ کے سامنے ہے۔ پوری کائنات ایک پلیٹ کی طرح کسی پیر فقیر بزرگ امام کے سامنے نہیں ہے، نبی کے سامنے نہیں ہے، تو بعد والوں کے سامنے کیسے ہو؟ اللہ کے واسطے میری بات دیوار پہ مار